بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد فیصل مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچائی کی وضاحت۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ارطغرل الغازی، پوری دنیا میں کوہرام مچانے والا اور دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا دی ریلیز ارطغرل الغازی ایک سیریل ہی نہیں بلکہ یہ وہ ایک جادو ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیتا ہے۔ دی ریلیز ارطغرل دیکھنے سے قوم کے جوانوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ آج دی ریلیز غازی دیکھنے کے بعد لوگ ارطغرل عثمان جیسے بہادر لیڈروں سے واقف ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا عالم میں اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے ڈنکے بجنے لگے۔ خلافت کے اس سفر میں ارطغرل اور عثمان کو اپنوں اور غیروں کی سازشوں سے کیسے نپٹنا پڑا تھا، اس سیریل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تربت نورگل جیسے بہادروں کو کس طرح ہمت، حوصلہ، صبر اور استقامت سے کام لینا پڑا تھا۔ ارطغرل الغازی اسلام کا وہ ایک یودھا تھا جس نے صلیبیوں اور منگولوں کی نیندوں کو اڑا رکھا تھا۔ آج کے صلیبی اور یہودی اس ڈرامہ سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اس کو خاموش بند کہہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اردوغان نوجوانوں کو بڑغلا رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس سیریل نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے۔ آج مسلمان سیریل کے ذریعے اپنا ماضی دیکھ پا رہے ہیں۔ کون تھا ارطغرل الغازی؟ آخر ان کی اتنی چرچا کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل معاملہ شروع ہوتا ہے 13ویں صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولی سینا مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی تھی اور یورپ کو فتح کر رہی تھی۔ منگول ایسے وحشی درندے تھے کہ وہ نہ بچوں کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ ہر جگہ تباہی پھیلانا ان کا کام بن چکا تھا۔ جب یہ منگول خوارزم کے علاقے میں پہنچے تو یہاں پر ایک قبیلہ تھا جس کو دنیا آج کئی قبیلے کے نام سے جانتی ہے۔ جب منگول وہاں پر ظلم و ستم کرنے لگے، کئی قبیلے نے ہجرت کر لی۔ اس قبیلے کے سردار تھے سلیمان شاہ اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل الغازی ان کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے اور یہ سیریل، یہ ڈرامہ آج انہی کے نام سے بنا ہے۔ سلجوقی سلطنت کی شہزادی کی حلیمہ سلطان جب ان کو یہودی پکڑ کر جنگل کے راستے محل لے جا رہے تھے تو ارطغرل الغازی وہاں پہنچ کر ان کو اور ان کے بابا اور بھائی کو بچا لیتے ہیں۔ بس یہیں سے اس جانباز کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ گھٹنا ہونے کے بعد صلیبیوں کی طرف سے کئی قبیلے پر حملے ہونے لگے، ان کو پریشانی ہونے لگی، مگر اس جانباز ارطغرل الغازی نے ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ لیکن سب سے اہم کام تھا صلیبیوں کا قلعہ فتح کرنا۔ جب انہوں نے قلعہ فتح کر لیا تو پوری دنیا عالم میں ارطغرل الغازی کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہاں سے ارطغرل الغازی کے نام کا ایک طوفان اٹھا جو دشمنان اسلام اس طوفان میں اڑتے چلے گئے۔ آج پوری دنیا اس سے ڈری کیوں ہے؟ دراصل اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کی ماضی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وہ جانے کہ ان کا اسلام کیا تھا۔ یہ ڈرامہ 150 دیشوں میں اپنی اپنی زبانوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ میرے خیال سے یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا ایک عجیب دائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بار کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ دریائے فرات کو پار کرتے کرتے اس دریا میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ سردار اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان شاہ کے تیسرے بیٹے کو کئی قبیلے والے اپنا سردار مان لیتے ہیں، کیونکہ ارطغرل غازی جیسا ذہین، بہادر اور نڈر جنگجو کوئی اور نہیں تھا۔ ارطغرل غازی کی سرداری میں کئی قبیلے والوں نے ترکی کے اناطولیہ کی طرف رخ کر لیا اور ارطغرل کے 2 بھائی اس قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ بیچ سفر میں وہ دیکھتے ہیں کہ 2 سینے کے بیچ جنگ ہو رہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سینا ہارنے کی کگار پر آ جاتی ہے۔ ارطغرل غازی ان کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ جنگ تھی سلجوقی سلطنت اور منگولوں کے بیچ، شاید یہ ارطغرل کو نہیں معلوم تھا کہ جو شکست کھانے جا رہی ہے سلجوقی سلطنت علاؤالدین کی ٹیم ہے۔ اتنے اچانک ارطغرل الغازی اپنے 400 بہادر جوانوں کو لے کر ان کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں اور منگولوں کو اتنا مارتے کہ وہ اپنے لوگوں کی لاش کو چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ارطغرل الغازی ایک سمجھدار اور بے مثال سردار تھے۔ دشمنان اسلام ان کی بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہتے تھے۔
मुसलमानों की सल्जुकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रोमी सल्तनत, दूसरी तरफ मंगोल सेना, इन दोनों के बीच सल्जुकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। करीब था कि ये सल्तनत बहुत जल्द ख़त्म हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तगरुल गाज़ी इस फौज में दाखिल होते, उसी दिन से ये सल्तनत परवान चढ़ने लगती। अर्तगरुल गाज़ी अपनी ताकत के बलबूते पर रूमी और मंगोल फौजियों को शिकस्त देता चला गया और इस तरह अपनी फ़ौज की शान बढ़ाता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि अर्तगरुल गाज़ी अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो चुके थे। सन 1280 में अर्तगरुल गाज़ी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान गाज़ी रखा गया। ये वही उस्मान है जो तुर्की की सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया की पहचान दी। उस्मान भी अपनी बाप की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तगरुल गाज़ी ने वफ़ात पाई। उसके बाद उस्मान गाज़ी 1291 में अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान ने अपने बाप की तरह दिलेरी और बहादुरी बहुत की। उस्मान ने अपनी बहादुरी के साथ बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद पूरे बर्रे आज़म में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। अब इंशाअल्लाह मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में सल्तनत उस्मानिया के साथ।